جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان۔ دھرتی مثال ہوگی امن و امان کی، جیت اس بار ہے یقینی عمران کی۔ ٹل جائیں گے سب بحران، جیتے گا اپنا خان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان۔ جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان۔ جی ناظرین، بخار کی حالت میں صرف ایک رات میں یہ گانا لکھنے والے مظہر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر نیازی صاحب جب آئے گا عمران اور بنے گا نیا پاکستان جو گانا ہے یہ لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مختلف سنگرز کو جو ہے وہ بہت زیادہ گانے لکھ کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ مظہر نیازی صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر بخار کی حالت میں صرف ایک رات میں لکھے جانے والا یہ گانا کتنا مقبول ہوا، اور راتوں رات وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ پی ٹی آئی کا آفیشیلی اینتھم بھی بن گیا۔ مظہر نیازی صاحب سے جو ہے وہ باقی تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بتائیے گا بائی پروفیشن کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیچر تھا، پھر اس کے بعد یہ 55 سال کی عمر میں نے بطور پرنسپل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی تھی 5 سال پہلے۔ مظہر نیازی صاحب، آپ جو ہے ویسے تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب ہیں، ان کو آپ نے تقریباً 150 کے قریب گانے لکھ کے دیے۔ روکھڑی برادران کو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ گانے لکھ کر دیتے رہے ہیں۔ تو اس تمام تر چیزوں کا آغاز کیسے؟ وہ بطور پیشے کے اعتبار سے ٹیچر تھے اور پھر جو ہے وہ سانگ رائٹر بن گئے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹیچنگ جو ہے بہت مقدس پیشہ ہے اور احترام پیشہ ہے اس میں رہتے ہوئے، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں شاعری کے جراثیم بھی اجاگر ہو گئے تھے، نمایاں ہو گئے تھے، تو جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے تو اس وقت سے شعر کہتے تھے۔ پروفیسر صاحب تھے، وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے پھر ہم جب پریکٹیکل لائف میں جب ٹیچنگ میں آئے تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی گھریلو طور پر آزادی ملی تو پھر باہر جو ہے وہ گھومنا پھرنا اور پھر یہ مشاعروں میں حصہ لینا، تو اپنی ذات کا جو اظہار تھا، فن کا اظہار، وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ بہت سارے سنگرز کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، جی، تو کون کون سے ایسے گانے ہیں جو آپ نے لکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بے حد پسند ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ مظہر نیازی صاحب کی ہے؟ بہت سارے سنگروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، یہ حمیرہ چنہ کے ساتھ بھی کیا ہے، شفیع اللہ روکھڑی کے ساتھ بھی ہے، فرح لال، نورن لال، نصیب اللہ، ان سب نے، شبنم مجید، ملکو، شفیع اللہ روکھڑی، ذیشان روکھڑی، ثقلین موسیٰ خیلوی، اور خصوصی طور پر جو ہے عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوی، ان کے ساتھ تو 30-35 سال سے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور گانے جو ہے وہ بہت، ایک گانا شاید آپ نے سنا ہو، رسا ودے تے رسا ودا راوے اساں بناونا کونی بھاویں جڑے نخرے دکھاوے، یہ بہت سارے سنگروں نے گایا، یہ حمیرہ چنہ نے بھی گایا، یہ شفیع اللہ نے بھی گایا، یہ ملکو نے بھی گایا، اور سارا الطاف نے بھی گایا۔ تو اسی طرح لالا نے جو گانے گائے اس میں ویا میاں والی رواں دلدار، ڈھولے نو گل سمجھاوا ساڈی تانگ لہا چھوڑے، میرا ڈھولا جی انگلی دے نال ہویا، پھر اس کے بعد تھا یہ کہ ساڈے کپڑا نو بھا لگ گئی۔ اس طرح کے گانے جو ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ لوگوں نے سنے، اور بڑی بات، اور بھی بہت سارے ہیں، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہے، چونکہ ایک 30 سال یا 35 سال تک سے میں کام کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس دوران میں 250 پونے 300 گانا جو ہے وہ ریکارڈ ہوا، تو وہ ابھی میرے اپنے جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے، گیت، اپنے گیتوں کو، سلیکٹڈ گیتوں کو نا ایک کتابی شکل دی، اور اس کا نام گیت کہانی ہے، وہ علیحدہ کتاب چھاپی ہے اس کی بھی، تاکہ یادداشت رہے کہ یہ میں نے لکھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ گانے جو ہیں وہ زیادہ تر تو معنون ہوتے ہیں گلوکار کے ساتھ، اسی کے نام پہ پہچانے جاتے ہیں، لوگ گلوکار کو دیکھتے ہیں، شاعر کو نہیں دیکھتے، تو میں نے پھر اسی طرح کی ایک اپنے گانوں کو ترتیب دے کے محفوظ کر لیا۔ آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل اینتھم لکھا، جی، اور وہ ہر زبان زد عام ہوا، لوگ جو ہیں وہ ان کو زبانی وہ یاد ہو گیا، اور وہ ایک ایسی تخلیق بن گئی کہ وہ اس شخصیت سے جو وہ منسوب ہو گئی۔ بالکل۔ ابھی بھی وہ گانا جب چلتا ہے تو چلتا ہے کہ جب آئے گا عمران، تو یہ گانا کیسے لکھا؟ خان صاحب سے محبت تھی، ان کی پولیٹکس پسند تھی، یا خود ہی لکھا تھا؟ دیکھیں، ہم میاں والے کے رہنے والے ہیں، وہ ہمارے نیازی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے میاں والی سے یا پاکستان کے سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اپنے گراں کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں،
تو ان کا تعلق چونکہ میاں والی سے تھا، عطا اللہ خان کا بھی میاں والی سے تھا، میرا زیادہ تعلق جو ہے وہ عطا اللہ خان ہی سے خلوی سے تھا، کیونکہ میں نے باقاعدگی سے کام کیا، میں نے ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ خان صاحب سے میری الیکشن کے دوران ملاقاتیں تھیں، پھر اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے تو ملاقات نہ ہو سکی، پھر وزیر اعظم جب وہ اس سے ہٹے تو اس کے بعد نہ میری ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے ان کو خطاب بھی پیش کیا، اور 5-6 منٹ میرے ساتھ انہوں نے گپ شپ کی ہے، بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے آغاز ہوا۔ اصل میں لالا کے ساتھ چونکہ قلبی وابستگی ہے، محبت ہے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ویسے بھی کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن الیکشن قریب تھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی میاں والی کے ہیں، میں بھی میاں والی کا ہوں، گانے والا بھی لکھنے والا بھی میاں والی کا ہی ہو، کیونکہ بندہ بھی میاں والی کا ہے، تو آپ بہتر لکھیں گے۔ بہرحال یہ ان کی محبت ہے۔ تو انہوں نے ایک دن کا جو ہے مجھے وہ دیا کہ آج مجھے کمپلیٹ کر کے کل ہر صورت میں دو، رات تک لکھو۔ مجھے اس دن بخار تھا، تکلیف تھی، نزلہ زکام، تو میں نے لالا کو کہا کہ 1-2 دن بڑھا دیں۔ کہتے نہیں، میں نے وہ یار ٹریک بنا رکھا ہے تو میں نے گانا ہے، تو آپ رات کو کوشش کریں بنا دیں۔ میں نے بتایا بھی میں بیمار ہوں، کہتے نہیں بس کرنا ہے کام، یار وہ دوست ہیں تو بے تکلفی ہے ان کے ساتھ۔ تو رات کو پھر میں گھر آیا تو دوا وغیرہ لی، اور اس کے بعد رات کو میں ٹہلتا رہا گھر سے باہر۔ تو ٹہلتے ٹہلتے میں نے کہا یہ کام کروں، کیونکہ لالا کل پوچھے گا تو وہ کہے گا یار میرے کہنے پہ بھی کام نہیں کیا آپ نے۔ تو میں نے جو ہے ایک اس کو استھائی کہتے ہیں، پہلے وہ بنا لی اور 2 انترے بنا لیے اس گانے کے۔ صبح جو ہے وہ میں چلا کہ مجھے فون آیا تقریباً 11-12 بجے، ان کا ہاں بھی کیا بنا؟ میں نے کہا جی 2 انترے بن گئے ہیں اور ایک مکھڑا بھی بن گیا، فریم تو بن گیا۔ کہتے 4 انترے اور لکھنے، 6 کرنے ہیں، اور یہ شام تک ہر صورت میں کر کے دو۔ وہ تو انہوں نے لے لیے، پھر میں نے 4 لکھے، وہ بھی بخار کی حالت میں۔ 6 جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے ریکارڈ کیے، پھر اس کے بعد ایک ہفتہ کا پیریڈ ہے یا 10 دن ہے میرے خیال میں، اب مجھے یاد نہیں ہے، یعنی اتنا ہی پیریڈ ہوگا۔ وہ انہوں نے ریکارڈ کیا، سارا کچھ سیٹ کر کے، وہ ماسٹر لے کے نا وہ میاں والی آئے تو انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ آ جائیں۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا سانول بھی تھا، سانولی سے خلوی، گاڑی میں بیٹھ گئے، انہوں نے سنایا۔ جب انہوں نے یہ ترانہ سنایا عمران خان کا تو میں نے سنا، ردم اتنا زبردست تھا اور اس کے ساتھ آوازیں لگی ہوئی تھی، لالا نے بہت اچھی محنت سے اور محبت سے گایا ہوا تھا۔ تو گانا ختم ہو گیا، ترانہ ختم ہو گیا، تو میں نے لالا سے کہا کہ یار آپ کو مبارک ہو، مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور خان صاحب کو بھی اچھا لگے گا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں گلاب، کہ اللہ کرے مبارک ہو، ایسا ہی ہو۔ وہ ایسا ہی ہوا۔ وہ پھر وہ چلے گئے عمران خان سے ملاقات کرنے، وہاں گئے تو انہوں نے سنایا پہلے عمران خان کو، تو عمران خان نے ایک دفعہ سنا، دوسری دفعہ سنا، پھر انہوں نے عمران خان نے کہا کہ یار آپ نے تو پورا جو میرا منشور تھا پارٹی کا، جو میں چاہتا تھا، وہ سارا ہی آپ نے سمو دیا، بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا چلے میری محنت جو تھی، میرا جو گفٹ تھا، میں گفٹ کے طور پر لے گئے تھے نا عیسیٰ خلوی صاحب، بھی میں بھی کچھ حصہ ڈالوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک سنگر ہوں۔ بہرحال وہ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آیا تو اس نے جو ہے عجیب کیفیت بن گئی کہ ہر جلسے میں وہ گانا بجتا تھا اور لوگ ناچتے تھے اور لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہوتا تھا، ولولہ پیدا ہوتا تھا۔ پھر جس جلسے میں جاتے تھے اسی جلسے میں یہی کیفیت ہوتی، اس طرح سے یہ لکھا گیا۔ مظہر صاحب میں یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں کہ عموماً جو ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو، اپنی محبت کرنے والوں کو پے نہیں کرتی، تو ان گانوں نہیں، ہماری پارٹی الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری پارٹی نے ہمیں پیسے دیے الحمدللہ، اور ہمیں انہوں نے خوش کیا، ہم ان سے راضی ہیں۔ کوئی بتائیں گے کہ جب آئے میں پیسے نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد اسی ترانے کی وجہ سے مجھے اپنے کام میں بہت زیادہ یعنی مجھے افادیت ملی، فائدہ ملا، تقویت ملی، اور بھی مجھے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے پیسے ملے ہیں۔ اچھا، اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے مظہر نیازی صاحب جو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے کرنٹلی، اور اسپیشلی جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی جو سچویشن چل رہی ہے، تو اس پر دیکھیں گے آنے والے وقت میں مظہر نیازی صاحب جو ہے وہ مزید کوئی ایسے جو ہے وہ گانا کوئی؟ بالکل، ہم میاں والی کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو علاقائی جو جڑت ہے ان کے ساتھ وہ بھی ہے، محبت بھی ہے۔ پھر ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ بھی بار بار لوگ آ رہے ہیں تو کوئی نیا چہرہ بھی آنا چاہیے، نیا آدمی بھی آنا چاہیے، یہ بھی ایک کوشش تھی، تو اللہ نے اس میں بھی کامیابی دی، لیکن بعد میں جو مسائل ہوئے وہ الگ ہیں۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ حالات کے مطابق جب بھی ان کی یہ رہائی ممکن ہوئی، حالات اچھے ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہم لکھیں گے، ضرور لکھتے رہیں گے بلکہ پارٹی کے لیے۔
جی یہ مظہر نیازی صاحب تھے جن کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ان کے لکھے ہوئے بول تو یقیناً آپ نے بڑے بڑے سنگرز کی زبانی جو ہیں وہ سنے ہیں. آج جو ہے ہم نے ان سے گفتگو بھی کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر جو یہ گانے اتنے مشہور جو انہوں نے گانے لکھے ہوئے اس کی تخلیق کا جو ہے وہ آغاز کیسے ہوا اور کس طرح لکھا. اور انہوں نے اسپیشلی ایک چیز بتائی کہ جو پی ٹی آئی کا مقبول ترین آفیشیلی اینتھم ہے جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان، یہ انہوں نے بخار کی حالت میں جو ہے وہ صرف ایک رات میں لکھا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.